الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم بھائیو، آج چوتھی تاخرات ہے. 100% یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج ہی شب قدر ہے. جیسا کہ آپ بارہا سنتے ہوئے آئے ہیں، 5 تاخراتوں میں سے ایک تاخرات ہے. اللہ کرے کہ آج ہی شب قدر ہو جائے. اور 5 تاخراتوں میں لوگوں کا ہجوم، لوگوں کا اجتماع یہی چوتھی تاخرات میں زیادہ نظر آنے لگتا ہے. باقی 4 تاخراتوں میں لوگ اسے لائٹ لے چکے ہیں. اگر کوئی آدمی کسی کے پاس خزانہ ہے، خزانے کو ایک لاک ڈالا ہوا ہے، اس لاک کی کیلی ایک ہی ہے لیکن 5 کیلیاں ڈال کر کہتا ہے کہ اس خزانے کی چابیاں 5 میں سے ایک ہے، تو آدمی کیا کرے گا؟ ایک ہی کیلی آزمائے گا یا 5 کیلیاں آزمائے گا؟ اس لاک کو کھولنے کے لیے 5 کیلیوں کو آزمائے گا کہ بھئی کون سی کیلی ہے اس لاک کی تاکہ میں خزانہ حاصل کر لوں. تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 تاخراتوں میں ایک رات میں شب قدر چھپا کے رکھا ہے. وہ ایک رات کی تعیین نہیں کی ہے فلاں تاریخ میں فلاں تاخرات میں شب قدر ہوگی. تو بہرحال میرے بھائیو، 5 تاخراتوں میں جن لوگوں نے تراویح پڑھی ہے، جن لوگوں نے کچھ نہ کچھ عبادت کی ہے، تو انشاءاللہ ان کو ضرور شب قدر مل جائے گی. اور جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، ڈیفینیٹلی ان کو ضرور ان کو شب قدر مل ہی جائے گی. تو بہرحال میرے بھائیو، آج عام طور پر پورے ہندوستان کے اندر ایک معمول ہے، قرآن مجید کی نسبت کے طور پر قرآن مجید ختم کرنے کا معمول ہے. لیکن ہماری مسجد کے اندر 3 قرآن کے ختم کی بنیاد پر آج نہیں بلکہ اگلی تاخرات میں انشاءاللہ ہماری تیسری قرآن ختم ہو جائے گی. میرے بھائیو، قرآن کریم بہت بڑی کتاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور رمضان اور قرآن کا بہت گہرا تعلق ہے. قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ جس کے سینے میں قرآن مجید آ جائے، کل قیامت کے دن وہ سینہ بڑا ہی بابرکت ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کی برکت کی وجہ سے اس کا اعزاز فرمائیں گے، اس کی عزت افزائی فرمائیں گے. بہرحال میرے بھائیو، قرآن مجید یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر نازل فرمایا. اور جیسے ہی قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سینے پر نازل فرمایا، اس وقت سے لے کر آج تک ہر زمانے کے اندر قرآن کو مٹانے والے لوگ نئے نئے طریقے اپنا چکے ہیں. ہر جگہ ہر زمانے کے اندر جو دشمن قرآن ہوتا ہے، قرآن کا جو دشمن ہوتا ہے، وہ قرآن کو مٹانے کی ہر طرح کی سازشیں کیا ہوا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں
ارشاد فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، بے شک ہم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پوری دنیا کے لوگ مل کر قرآن مجید کو مٹانا چاہے، ہرگز مٹا نہیں سکتے۔ اس کی مثالیں بہت زیادہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے امرؤ القیس ایک شاعر تھا، اور عربی میں اتنی مہارت رکھا ہوا تھا کہ اس کے جیسا شعر شاعری کرنے والا پورے عرب کے اندر پایا نہیں جاتا تھا، اتنی بہترین شعر شاعری کرتا تھا۔ قوالی نہیں، یہ قوالیاں تو جھوٹ موٹ ملا کر یہ کر رہے تھے۔ قوالیاں سب کیا کرتے ہیں؟ نبی کی تعریف کو اگر اوپر چڑھا دیں، اللہ کی تعریف کو نیچے گرا دیں۔ یہ سب کے سب کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے پکڑے جائیں گے۔ ان کا ایمان بھی 100% ایمان ہے کہ وہ بول سکتے نہیں۔ لیکن عرب کے اندر جو شاعر تھے نا، وہ فی البدی شاعر تھے، یعنی بیٹھے بیٹھے 100 اشعار زبان سے ادا کر دیتے تھے، اور ایسا شعر پڑھتے تھے کہ سامنے والا اس شعر کو سمجھنے میں کئی وقت لگا دیتا تھا۔ ایسی عربی زبان کے اندر ان کی مہارت تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرب ہی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ تو امرؤ القیس جو شاعر تھا، تو پورے عرب کے اندر اس کی شاعری بڑی مشہور تھی، اور یہاں تک کہ کعبۃ اللہ جیسے مقدس مقام پر اس کے اشعار لکھ کر لگایا کرتے تھے کہ بھائی یہ اشعار ہیں، ہے کوئی مائی کا لال عرب کے اندر جس نے امرؤ القیس کے اشعار کا ٹکر دینے والا کوئی ہو تو سامنے آؤ۔ تو کوئی آدمی امرؤ القیس کا مقابل نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اب اس کی شاعری کعبۃ اللہ پر لٹکی ہوئی رہتی تھی، اور لوگوں نے یہاں تک طے کر لیا اس سے بہتر کوئی کلام آئے گا تو اس کو ہٹا دیا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا، قرآن مجید نازل فرمایا۔ جب قرآن مجید عرب کے سامنے پڑھا گیا، ان کے ہوش و حواس اڑ گئے، یہ شاعری کا پیپر پھاڑ دیا گیا۔ چلو بھئی، یہ قرآن کے سامنے تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، ہم لوگ تو ہندوستان کے رہنے والے، ہم نہ معلوم نہیں قرآن کی عربی کیا ہوتی ہے، قرآن کیا چیز ہے، ہم نہ معلوم نہیں۔ عرب کو جا کر پوچھو، جو واقعتاً قرآن کے عاشق ہیں، قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، تو واقعتاً قرآن بہت ہی بڑی کتاب ہے، جو سارے عرب مل کر یعنی ایک آیت، ایک سورت بھی بنا نہیں سکے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج کے طور پر فرمایا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تمہیں شک ہو جو کچھ کہ ہم نے نازل کیا ہے ہمارے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک سورت اس جیسی بنا کر لاؤ، ایک سورت بنا کر دکھا دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے 100 سال بعد عبداللہ ابن مقفع ایک آدمی گزرا ہے۔ امرؤ القیس کے بعد جو سب سے زیادہ عربی میں صلاحیت رکھنے والا، مہارت رکھنے والا، یہی عبداللہ ابن مقفع ہے۔ اب قرآن کے مقابل میں اسے عربوں نے کھڑا کیا کہ کس طرح قرآن مجید کو مٹایا جائے، ختم کر دیا جائے، قرآن کی عظمت کو مسلمانوں سے ختم کر دیا جائے۔ تو اس کو انہوں نے کھڑا کیا اور کہا کہ قرآن کے خلاف کوئی ایسی کتاب تیار کر کے دکھا دے جس کی وجہ سے ہم پورے عرب کے اندر یہ اعلان کریں کہ قرآن کو ٹکر دینے والی کتاب یہ ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اتنا پیسہ خرچ ہوگا اس پر، اتنا زیادہ مال لگے گا اس پر۔ تو عرب کافر لوگ راضی ہو گئے کہ ہم جتنا چاہے مال خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس نے کہا ایک سال کا راشن میرے لیے جمع کر دو، اور میں جتنی کتابیں کہوں گا وہ ساری کتابیں میرے پاس لا کر جمع کر دو، ایک سال کا وقت دے دو، میں قرآن کو ٹکر دینے والی کتاب بنا کر دکھاؤں گا۔
تو لوگوں نے اسی طرح کیا کہ بہت سارا مال جمع کیا، بہت سارا پیسہ جمع کیا، کتابیں جمع کی. اب اس نے کیا کیا؟ بس انسان کے جو تقاضے ہیں، پیشاب پاخانہ، کھانا پینا، اس کے علاوہ اس نے دوسرا کام نہیں کیا. پورا سال ایک قرآن کے مقابل میں اتنی موٹی کتاب جمع کیا، لکھا اس نے. اب لکھ کر قرآن یعنی وہ کتاب پکڑ کر لایا، باہر سے گزرا تو اس زمانے کے اندر گھروں میں قرآن پڑھنے کا بہت سارا معمول تھا. آج کے زمانے میں ختم ہوتا ہوا جا رہا ہے، بلکہ ختم ہی ہو چکا ہے. قرآن جس گھر میں پڑھا جاتا ہے اس گھر کی برکت کچھ اور ہوتی ہے. تو آج گھروں کے اندر قرآن کی آوازیں نہیں آ رہی. یا تو کون تو بھی قرآن خوانی کرنا بولے تو وہ 4-5 حافظوں کو بلا کو قرآن خوانی کر کو چھوڑاتے سو. نہایت ہی غلط چیز ہے. قرآن خوانی 5 حافظوں کو بلا کر پیسہ دے کو پڑھانے کا نام نہیں ہے قرآن، بلکہ ہر مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ قرآن کو سیکھے اور پڑھے. کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے کیس ڈالیں گے مسلمانوں کے خلاف. قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول کہیں گے کہ میرا رب یہ میری قوم ہے، ان کو میں قرآن دے کر آیا ہوں، لیکن ان لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، پڑھنا چھوڑ دیا، عمل کرنا چھوڑ دیا. تو بہرحال میرے بھائیوں، تو ایک وہ آدمی اس کتاب کو لے کر ان عرب کے سرداروں کو حوالے کرنے کے لیے نکلا. تو ایک گھر کے بازو سے گزرا، اس کی گھر کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی، اس میں سے ایک بچی قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی. تو قرآن مجید میں یعنی اس آیت کی وہ تلاوت کر رہی تھی. وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. صرف ایک آیت، اس کے کان میں جب یہ آیت پڑھی وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. 1 سال محنت کر کے اس نے اس کتاب کو جمع کیا. 1 سال جمع کرنے کے بعد وہیں کھڑے ہو کر وہ کتاب کو اس نے پھاڑ دیا، اور اس نے اپنے سرداروں کے پاس جا کر کہا میں پورا قرآن کا کیا مقابلہ کر سکتا، قرآن کی ایک آیت کا بھی میں مقابلہ نہیں کر سکتا. تو میرے بھائی اس لیے یہ چیلنج صرف اس زمانے کا نہیں ہے. جب تک اللہ قرآن پاک کو رکھیں گے، قیامت تک اللہ قرآن پاک کو رکھیں گے، قیامت تک کا یہ چیلنج ہے. کوئی ہے مائی کا لال جو قرآن کی ایک آیت جیسے بنا کر دکھا دے؟ تو میرے بھائیوں اسی لیے ہندوستان کے اندر جب انگریز آیا تھا ہندوستان پر قبضہ کرنے کے لیے، کوئی اور ارادے سے نہیں آیا تھا. وہ ایک ارادہ تو یہ تھا پوری دنیا کے اندر جو اسلام تھا وہ ہندوستان ہی کے اندر تھا. آج کل اہل حدیث لوگ بولتے ہیں سعودی کر کو، اس وقت سعودی میں کچھ نہیں تھا. پوری دنیا کے اندر علم کا جو مرکز تھا وہ ہندوستان تھا. پوری دنیا کے اندر علماء جو زیادہ تھے ہندوستان کے اندر تھے. پوری دنیا کے اندر دین جو تھا وہ ہندوستان کے اندر تھا. اس نے دیکھا کہ ہندوستان کو قبضہ کر لیا جائے، ہندوستان سے دین کو ختم کر دیا جائے، قرآن کو ختم کر دیا جائے تو ساری دنیا میں ختم ہو جائے گا. آج دوسرے انگریز پیدا ہوئے ہیں، وہ بھی یہی چاہت رکھتے ہیں کہ کسی بھی طرح یعنی ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے، اور کسی بھی طرح مدرسوں کو ختم کر دیا جائے، مدارس کو ختم کر دیا جائے. اسی لیے جگہ جگہ مدرسوں کو ناحق طور پر بلڈوزر چلا دیا جا رہا ہے، بلڈوزر سے ختم کر دیا جا رہا ہے. کتنے مدارس ایسے ہیں آج ایک ہفتے کے اندر 2-3 مدرسوں پر بلڈوزر لگا کر ختم کر دیا گیا. تو میرے بھائیوں یہ تو 1-2 مدرسے کی بات ہے. انگریز جب ہندوستان کے اندر آیا اس نے 2 طرح کی چالیں چلا. ایک اپنی طاقت کو سامنے رکھ کے مسلمانوں کے زندگی سے دین چھیننے کی کوشش کی. اب دین چھیننا ہے
عام لوگوں کو گمراہ بنانا تو بہت آسان ہے، علماء کو گمراہ کرنا یہ کسی کی بس کی بات نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس امت کے علماء کو دین کی حفاظت کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ عام آدمی کو بہکانا بہت آسان ہے، کسی عالم کو بہکانا یہ آخر کیا کسی کی بس کی بات نہیں ہے۔ تو اس نے کیا کیا، ایک چال یہ چلی کہ طاقت میں تھا، پاور میں تھا، سیٹ میں تھا، پوری ہندوستان کے اندر جہاں جہاں انگریز آتا وہاں وہاں لوگوں کے دل کلیجے پھوٹ جاتے کہ بھئی کیا کرے گا۔ اتنا ظالم تھا، اتنا ظالم تھا، کوئی انگریز کو خلاف بول دے دیتا گولی سے مار دیتا، یا اسے بیچ راہ میں لا کر پھانسی دے دیتا، اتنا ظالم تھا انگریز۔ تو اس نے اپنے بڑے بڑے چیلوں کو جمع کر کے یہ میٹنگ کی کہ کس طرح ہندوستان سے قرآن کو ختم کر دیا جائے۔ میرے بھائیو غور سے سنیں بات، آج وہی کوششیں ہو رہی ہیں۔ میں مختصر بات کروں گا لیکن اشارتاً بات کروں گا تاکہ ہمیں سمجھ لے کہ آگے حالت کیا آنے والے ہیں۔ تو اس نے ایک میٹنگ جمائی، بڑے بڑے انگریز جمع ہوئے، تو پوچھا گیا کہ اگر مسلمانوں سے قرآن کو ختم کر دیا جائے تو مسلمانوں کی حالت بھی عیسائیوں کی طرح ہو جائے گی، کرسچینوں کی طرح ہو جائے گی، یہودیوں کی طرح ہو جائے گی۔ اس لیے کہ اللہ نے یہودیوں کو تورات عطا فرمائی، عیسائیوں کو اللہ نے انجیل بائبل عطا فرمائی، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، اللہ کے کلام میں رد و بدل کر دیا، جائز کی جگہ ناجائز لکھ دیا، ناجائز کی جگہ جائز لکھ دیا، اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو حلال کر دیا، حلال کردہ چیزوں کو حرام کر دیا، ایسا جیسا اپنا دل چاہے ویسا کر لیا، جس کی وجہ سے اللہ نے یہودیوں کو بھی ذلیل کر دیا، عیسائیوں کو بھی ذلیل کر دیا، اور پوری قیامت تک آنے تک اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کو ذلیل کر کے رہے گا۔ اسی وجہ سے ان لوگوں نے یہ پلان بنایا کہ مسلمانوں کو کسی طرح ذلیل کیا جائے۔ ذلیل کرنے کا ایک واحد راستہ ہے، قرآن کو ان سے چھین لیا جائے، اور جب چھین لیا جاتا ہے وہ لوگ قرآن بھول جائیں گے۔ جب قرآن بھول جائیں گے تو پھر قرآن میں رد و بدل کرنا بالکل آسان ہے۔ اب جب قرآن میں رد و بدل ہو جائے گا تو یہ قوم ذلیل ہو جائے گی۔ میرے بھائیو، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جس قوم کے اندر جو قوم قرآن کی تلاوت کرتی ہے، قرآن کو اپنے سینے سے لگاتی ہے، زندگی میں لاتی ہے، وہ قوم ہمیشہ عزت دار ہوتی ہے۔ جو قوم قرآن کو پیٹ پیچھے چھوڑ دیتی ہے وہ قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل و خوار دنیا ہی کے اندر فرما دیتے۔ ساؤتھ افریقہ کے اندر جا کر دیکھو، کالے کالے لوگ جن کے لیے پہننے کے لیے ڈھنگ سے کپڑا نہیں ہے، اتنا خوبصورت طریقے سے کلام پڑھتے ہیں، دل چاہتا ہے کہ اور سنو، اور اتنا بہترین طریقے۔ ہمارے یہاں آئی پی ایل چلتا ہے، نہیں پورے نوجوانوں کو پوچھو کہ آئی پی ایل کب سے کب تک چلتا ہے، کتنے بیٹنگا اس پر لگتے ہیں، کتنا پیسہ ضائع کیا جاتا ہے، کتنا حرام خوری کا کام کیا جاتا ہے، اور اس وقت کتنا ضائع کیا جاتا ہے۔ لیکن ساؤتھ افریقہ میں ایسے اسٹیڈیم بنائے گئے ہیں، وہ اسٹیڈیم کرکٹ کھیلنے کے لیے نہیں، فٹ بال میچ کھیلنے کے لیے نہیں، کسی اور کے میچ کھیلنے کے لیے نہیں، بلکہ وہ اسٹیڈیم اس لیے بنائے ہیں تاکہ وہاں پر سارے لوگ جمع ہو کے قرآن کا مظاہرہ رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت سننے کے لیے لاکھوں لوگ جمع ہو کر قرآن سنتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ تو بہرحال ان کی ایک بہت بڑی میٹنگ ہوئی کہ ان سے قرآن چھین لیا جائے۔ اب جتنے مدارس اس زمانے میں موجود تھے، ہر جگہ اس نے پولیس اور فوج کے ذریعے سے، اور یعنی کلکٹروں کے ذریعے سے قرآن کو چھیننے کا پلان بنایا اور مدرسوں تک پھیلایا۔ ایک مدرسہ تھا، ایک افسر وہاں پر پہنچا جہاں پر قاری صاحب تھے، اور 40 بچے ان کے مدرسے میں پڑھا کرتے تھے، پورے چھوٹے چھوٹے بچے۔ افسر آیا اور کہا کہ حکومت کی طرف سے یہ آرڈر آیا ہوا ہے کہ آپ کے پاس جتنے بھی قرآن ہیں وہ ہمیں دے دو، جتنے بھی قرآن آپ کے پاس ہیں وہ ہمیں دے دو۔ تو قاری صاحب نے کہا
میں ضرور دے دوں گا. میں اس کی وجہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیوں آپ ہماری قرآن کو طلب کر رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ ہم نے ایک میٹنگ کی ہے کہ پورے ہندوستان کے اندر سے قرآن کو ضبط کر کے, قرآن کو چھین کر اس کو جلا دیا جائے گا, اس کو ختم کر دیا جائے گا, اور تمہارے دل سے قرآن اڑ جائے گا, تم لوگ قرآن کو بھول جائیں گے. اس طرح تمہاری زندگی سے قرآن بھی چلا جائے گا, دین بھی چلا جائے گا, تم ہماری طرح ذلیل وخوار ہو جاؤ گے. اس لیے ہم نے پلان بنایا. تو میرے بھائیوں, قاری صاحب نے کہا کہ یہ ناممکن بات ہے. کیوں خواہ پیسہ خرچ کر رہے ہو, کیوں وقت زیادہ خرچ کر رہے ہو, محنت بھی زیادہ لگے گی, پیسہ بھی خرچ ہوگا, وقت بھی ضائع ہوگا. کون یہ احمق اس طرح کا فیصلہ کیا ہے؟ کون سا نادان, کون سا احمق بیوقوف اس طرح کے آرڈر لایا ہوا ہے؟ تو وہ افسر نے کہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو کہ یہ تو گورنمنٹ سے, سینٹرل سے آیا ہوا ہے پیغام. تو اس نے کہا, یعنی قاری صاحب نے کہا کہ تم نیچے اوپر کر دو, قرآن کو مٹا نہیں سکتے تم لوگ. میں دعوے کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ سارے قرآن میں آپ کو حوالے کر دوں. یہ میرے 40 بچے ہیں, میں قرآن کو نکالوں گا, تم انگلی رکھو کہ یہاں سے پوچھو. میں اپنے بچوں میں سے کسی کو بھی اٹھا کر پوچھ لو تم لوگ, ہمارا بچہ ایک غلطی کیے بغیر اگر پورا قرآن سنانا چاہے تو پورا قرآن سنانے کے لیے طاقت رکھتا ہے. تو انگریز نے کہا کہ اچھا اتنے یقین کے ساتھ کہتے ہو. تو اس نے 40 بچوں میں سے ایک بچے کو اٹھایا اور کہا کہ, یعنی قاری صاحب کو کہا کہ ادھر پلٹاؤ صفحہ, یہاں پوچھو. تو بچے کو جب پوچھا گیا تو فوراً پڑھنا شروع کر دیا, اور یہاں تک کہ آدھا پارا بغیر اٹک کے, بغیر غلطی کے سنا دیا. اس نے 15 بچوں کا امتحان دیا اس زمانے کے اندر, کوئی بچہ ایک شک اور ایک غلطی کے بغیر قرآن پڑھ دیا, اور وہ افسر ہکا تکا رہ گیا کہ واقعاً قاری صاحب آپ نے سچ کہا ہے, آپ سے تو ہم قرآن چھین سکتے ہیں لیکن آپ کے بچوں کے دلوں سے قرآن مٹا نہیں سکتے. تو میرے بھائیوں, قرآن مجید معمولی چیز نہیں ہے کہ جس کے سینے کے اندر قرآن ہو اور جس کی زبان پر قرآن ہو تو سمجھو کہ وہ بہت ہی بابرکت انسان ہے. دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی اس کی عزت عطا فرمائیں گے. جیسے قرآن کو اللہ نے بلند فرمایا, اللہ اسے بھی بلند عطا فرمائیں گے, اور آخرت کے اندر تو اعزاز ہی اعزاز. تو اس نے گورنمنٹ کو خط لکھا کہ تم لوگ بیوقوف لوگ, پاگل لوگ, تم قرآن کو تو مٹا سکتے ہو, پیپر کو تو ختم کر سکتے ہو, لیکن ان کے بچوں کے دلوں سے قرآن کیسے مٹا سکتے؟ تو یہ ارادہ بھی ملتوی ہو گیا, یہ ارادہ بھی اس نے ختم کر دیا. قرآن کو مٹانے کا ارادہ ختم ہوا, اب قرآن کو بدنام کرنے کا ارادہ اس نے سوچا. آج کل کے زمانے میں, آج زمانے میں ہوا نہیں, وسیم رضوی ملعون جس نے قرآن کو اتنا بدنام کرنے کی کوشش کیا, اللہ نے اسے اسلام سے بھی ختم کر دیا. اتنا ذلیل کیا اس کو کہ قرآن پر اس نے انگلی بٹایا, قرآن کو اس نے ظلم کہا, قرآن کے اندر سے 26 آیتوں کو نکالنے کا ڈیمانڈ کیا, اور اس نے اپنی طرف سے قرآن بنا کر اسے چھام کر یعنی پھیلانا شروع کیا. کیا کوئی آدمی اس کی قرآن لے کر پڑھ سکتا ہے؟ تو میرے بھائیو, آج کے اندر بھی ایسے درندے موجود ہیں, ایسے دشمن موجود ہیں, لیکن آج کے اندر کے دشمن بھی پچھلے زمانے کے لوگوں کا ڈی این اے, ان کا ڈی این اے 2 بھی برابر ہو سکتا ہے. وہ لوگوں بھی آ کر کیا قرآن کو مٹانے کے لیے آئے, یہ لوگوں بھی قرآن کو مٹانے کی سازشیں کر رہے ہیں. دوسری صورت اس نے یہ اختیار کی کہ کیسے قرآن کو بدنام کیا جائے. تو اس نے بائبل جو ان کی کتاب ہے, کرسچنوں کی کتاب ہے, پوری دنیا سے پادریوں کو جمع کیا, پوپ کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد اس نے کہا کہ ہم قرآن کو بدنام کریں گے تو بائبل کی عزت خود بخود بڑھ جائے گی. بدنام کرنے کی کیا صورت ہوگی؟ ہم طاقت آزمائے, ہماری طاقت کے سامنے مسلمان نہیں جھکے, ہم سب کچھ کر کے دکھائے, قرآن کو نہیں مٹا سکے,
اب ہم دوسری صورت کہ کس طرح اسلام اور قرآن کو بدنام کر دیا جائے. جب قرآن کو بدنام کرنا شروع کریں گے تو خود بخود مسلمان مرتد ہوتے ہوئے چلے جائیں گے, خود بخود مسلمان اپنے اسلام کو چھوڑ دیں گے. تو پادریوں نے بہت دیر تک غور کر کے ایک راستہ نکالا. دیکھو, ہم پورے ہندوستان کے اندر چیلنج کریں گے کہ ہم اپنی بائبل کتاب کو بنائیں گے. کیسے بنائیں گے؟ جیسا کہ آج کل وہ جو پیپر آتا ہے انگار میں ڈالے تو بھی جلتا نہیں, وہ چمکتا رہتا ہے. دیکھو پیپر, کیا نام اس کا پیپر کا, وہ پیپر وہ زمانے میں بنا دیے وہ لوگ 100 سال پہلے. تو اس پیپر کے ذریعے سے بائبل کو بنائیں گے اور ہم اعلان کریں گے کہ ہم اپنی بائبل کو ایک آگ جلائیں گے. آگ جلانے کے بعد اپنی بائبل کو آگ میں ڈال دیں گے. تم اپنی قرآن کو آگ میں ڈال دو. جس کی کتاب جل گئی وہ جھوٹی کتاب ہے, جس کی کتاب نہیں جلی وہ اگر سچی کتاب ہے. جس کی کتاب جل گئی وہ جھوٹی کتاب ہے, وہ مذہب جھوٹا ہے, اور جس کی کتاب نہیں جلی وہ مذہب سچا مذہب ہے, وہ کتاب سچی کتاب ہے. تو اب اس نے اعلان کیا, چیلنج کیا پورے ہندوستان کے اندر, دہلی کے اندر چیلنج کیا, پورے مسلمانوں سے چیلنج کیا کہ تم اپنی قرآن کو لاؤ, ہم اپنی بائبل کو لائیں گے اور آگ جلوائیں گے, اور جس کی کتاب جل گئی وہ جھوٹی ہے, جس کی کتاب محفوظ ہو گئی نہیں جلی وہ سچی کتاب ہے. تو اس وقت حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, جنہوں نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا. انگریز اب پورے ہندوستان کے اندر چھا گیا ہے, اب مسلمانوں کو چاہیے کہ انگریز سے جہاد کرے. مسلمانوں پر جہاد فرض ہو چکا تھا اس وقت. تو آپ کا ایک فتویٰ پورے ہندوستان کے اندر ایسا کام کیا کہ سارے مسلمان انگریز کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو گئے. تو حضرت کے سامنے یہ بات پہنچی. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لوگوں سے بول کر بھیجے, جاؤ یہ چیلنج کو قبول کر لو, میں تیار ہوں یہ چیلنج کرنے کے لیے کہ میں اپنی کتاب کو لاؤں گا. اب سارے انگریز خوش ہیں کہ یہ اچھا موقع ہے قرآن کو بدنام کرنے کا, یہ اچھا موقع ہے. ہم طاقت استعمال کیے, طاقت کے سامنے مسلمان نہیں جھکے. آج کل کی حکومتیں بھی یہی دیکھ رہے ہیں, اپنی طاقت کو استعمال کر رہے ہیں. ان لوگوں کے سامنے تاریخ نہیں ہے, ذرا تاریخ اٹھا کر پڑھ لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے اندر ایک ایسی عجیب کشش اور قوت رکھی ہے, کسی اور قوم کے اندر نہیں رکھی ہے. جب یہ مسلمان قوم مرنے کے لیے مٹنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے, کوئی قوم اس جیسے نہیں بنے گی. البتہ آج ہماری قوم سوئی ہوئی ہے, غفلت میں پڑی ہوئی ہے, ہماری قوم گناہوں کے دلدل میں پھنس چکی ہے, ہماری قوم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس جا رہی ہے, ہماری قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے غافل ہو چکی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے پیچھے ہو چکی ہے. لیکن ایک وقت آئے گا انشاءاللہ کہ یہ قوم پھر دوبارہ کھڑی ہو جائے گی جیسے انگریز کے زمانے میں کھڑی ہوئی تھی. تو میرے بھائیوں, پورے ہندوستان سے انگریز بیتاب ہے, پورے ہندوستان سے مسلمان ڈر گئے ہیں کہ کیا ہوگا کہ ہم اسلام کی حفاظت کے لیے, قرآن کی حفاظت کے لیے اتنے سر کٹائے, اتنا خون بہائے, آج کیا ہوگا. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں. اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا تو اللہ ہی قرآن کی حفاظت فرمائیں گے. اب جس دن متعین تھا اس دن دہلی کے اندر ایک بہت بڑا مجمع آ چکا تھا. تو دیکھو میرے بھائیوں, پوپ اس بائبل کو پکڑ کر کھڑا ہوا ہے, ادھر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید کو لے کر کھڑے ہوئے. اب انگریز آیا اور کہا کیا بھائی ڈال دیں گے قرآن کو تمہارے, ہم اپنی بائبل کو ڈالیں گے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دیکھیے میرے بھائیوں, حق وہ ہوتا ہے جس کے زبان پر اللہ تبارک و تعالی حق جاری فرما دیتے. تمہیں ہمیں رہتے تو کیا بولتے تھے؟
جی کئی کو جی کیا کہ ایک بول ڈالو کئی کو اس سے لگا لینا ہمیں سب ایسا بول کر ہمیں دوسرے راستے سے نکل جاتے تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو دل عطا فرماتے ہیں, جن کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو جاتی ہے, اسلام اور دین سے محبت ہو جاتی ہے, وہ خود کو فنا کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا. تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریز کو جواب دیا, میں بالکل تیار ہوں, میں تنہا قرآن کو آگ میں نہیں ڈالوں گا. میں بھی ایک چیلنج ان سے کر رہا ہوں, تمہارے سے کر رہا ہوں کہ میں قرآن کو لے کر آگ میں کود جاؤں گا. تمہارا پوپ بھی بائبل لے کر آگ میں کود جائے, جو جل گیا وہ مذہب جھوٹا رہے گا, جو آگ سے بچ کر سلامتی کے ساتھ آیا وہ اس کا مذہب سچا ہے. انگریز کے اندر اتنی ہمت کہ اپنی جان کو گوا دے؟ ہے کسی کے اندر ہمت کہ اپنی جان کو اپنے مذہب کے لیے مٹا دے؟ تو شاہ عبدالعزیز محدثی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اعلان کیا, انگریز کے پیر سے زمین کھسک گئی. وہ کہاں اپنے مذہب کے لیے جان دے سکتا ہے؟ حضرت شاہ نے فرمایا میں قرآن لے کر سب سے پہلے میں کودوں گا, بعد میں تو کود. جو جل گیا اس کا مذہب جھوٹا ہے, جو سلامتی کے ساتھ باہر نکل گیا اس کا مذہب سچا ہے. اب اس کا پورا داؤ الٹا اسی کے منہ پر پڑ گیا. تو میرے بھائیوں, قرآن ایسی چیز ہے کہ ہر زمانے کے اندر چیلنج کرنے والے چیلنج کرتے ہوئے آ رہے ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی حفاظت کیے ہوئے آ رہے ہیں. اسی لیے قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ نے, دیکھیے تراویح پڑھانے والے پورے ہندوستان نہیں پوری دنیا کے اندر لوگ موجود ہیں جو پورے رمضان کے اندر تراویح پڑھاتے ہیں. اب اندازہ لگاؤ پورے رمضان کے اندر قرآن پاک کتنے ملکوں کے اندر, کتنے گاؤں کے اندر, کتنی بستیوں کے اندر, کتنے شہروں کے اندر قرآن پاک ختم کیا جا رہا ہے. تو بہرحال میرے بھائیو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور یہ قرآن چاہے مسلمان زندہ رہے یا نہ رہے, قرآن قیامت تک زندہ رہے گا. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن لوگوں نے قرآن والوں سے محبت کی, جن لوگوں نے قرآن سے محبت کی, جن لوگوں نے قرآن کو پڑھا, جن لوگوں نے قرآن کو اپنی زندگی میں لایا. تو وہ لوگوں کے درجے اللہ دنیا کے اندر بھی عطا فرمائیں گے, آخرت کے اندر بھی عطا فرمائیں گے. فضائل اعمال کے اندر حضرت شیخ نے بہت ساری احادیث لکھی ہیں. ایک حافظ قرآن جو حافظ بن گیا ہو, کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس حافظ قرآن کے ماں باپ کو ایک ایسا تاج پہنائیں گے جو سورج کی روشنی اور نور سے بھی زیادہ چمکتا ہوا ہوگا. حافظ قرآن کی تو اور انعام ہے, لیکن ان کے والدین کو, ان کے ماں باپ کو, تو ان کے ماں باپ پریشان ہو گئے یہ کس وجہ سے ہمیں پہنایا جا رہا ہے. تو اللہ فرمائیں گے کہ آپ نے اپنے بیٹے کو حافظ بنایا. تو میرے بھائیوں, حافظ بننا کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ پورا قرآن کسی آدمی کے سینے میں آنا اور وہ آدمی پورا قرآن کی تلاوت کرنا, یہ معمولی چیز نہیں. یہ واقعتاً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا, یعنی یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے جو اللہ نے اللہ کے رسول کو عطا فرمایا. اسی لیے مکے کے اندر بھی اس طرح کوششیں کی گئی. جب اللہ کے رسول مکہ المکرمہ کے اندر جب سب سے پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی, اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم, یہ شروع کی آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کے سینے پر اتارا. عرب کے اندر ایسا ماحول بنا ہوا تھا, قرآن کو سننے کے لیے لوگ تیار نہیں تھے, قرآن کے خلاف پروپیگنڈے کرنا شروع کر دیے, اور یہاں تک کہ جو لوگ اللہ کے رسول سے ملنے کے لیے آتے ان کے دماغ خراب کرتے تھے کہ تم محمد رسول اللہ سے مت ملا کرو, یہ بڑا پاگل آدمی ہے, بڑا جادوگر آدمی ہے, اس کی زبان میں بڑا جادو ہے, آپ اس سے ملا مت کرو, یہ بے دین ہے, بد دین ہے, یہ ہمارے باپ داداؤں کے دین کے خلاف چل رہا ہے. اس طرح لوگ
قرآن کو ختم کرنے کے لیے، قرآن کو بدنام کرنے کے لیے اللہ کے نبی کے زمانے میں خود پروپیگنڈا کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمانے کے اندر ایسے ایسے حالات پیدا کرے جو دشمن ہوتے ہیں وہی دوست بن جاتے ہیں۔ تمل ناڈو کی ایک عورت جو گزشتہ 3-4 دن پہلے عمرے کے لیے گئی ہوئی تھی اور وہ موٹیویشن کا کام کرتی تھی، یعنی اسپیکر تھی، لوگوں کو سمجھانے کا کام، تو اس کے دل کے اندر بھی اسلام کا زہر بھرا ہوا تھا۔ اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا، قرآن پڑھنے کے بعد اس نے اسلام قبول کر لیا، اور عمرے میں جا کر اس نے یہ اعلان کیا اتنی مقدس کتاب ہے قرآن مجید، لیکن مسلمان کہاں چھپا کے رکھے ہیں؟ مسلمانوں کی زندگیوں میں کیوں قرآن نہیں ہے؟ وہ صاف کہہ رہی ہے۔ تو ہم ماں کے پیٹ کے مسلمان، لیکن آج لوگ قرآن کو پڑھ رہے ہیں، قرآن کو غیر قرآن پڑھ رہے ہیں، انگریز قرآن پڑھ رہے ہیں، غیر مسلمان قرآن پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور اسلام کو قبول کرتے ہوئے، اسلام کی خدمت کرتے ہوئے آگے جا رہے ہیں۔ ان کی وجہ سے کئی لاکھوں لوگ مسلمان ہوتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ہم ماں کے پیٹ سے مسلمان، ہم بس بولنے کے لیے بس اتنی رہ گئے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے باپ دادا مسلمان ہیں، ہم نے اسلام اور دین کے لیے کچھ نہیں کیا۔ خود ہماری کتاب کو اٹھا کر ہم پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیو، ہر زمانے کے اندر اسلام کو دبایا جائے گا، قرآن کو مٹانے کی سازشیں کی جائیں گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو کھڑا کریں گے۔ اسی طریقے سے عرب کے اندر ایک آدمی تھے، قبیلے دوس ایک قبیلہ ہے، اس سے تعلق رکھنے والے، اور اس قبیلے کے سردار بھی تھے جن کا نام ہے طفیل ابن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، بعد میں جا کر صحابی بنے، اور بڑے سخی آدمی تھے۔ کوئی بھی آدمی ان کے گھر کو آتا، کوئی بھی ضرورت مانگتا تو خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ روزانہ ان کے گھر کے اندر چولہا جلتا ہی رہتا تھا، ہر آدمی ان کے چولہے سے فائدہ اٹھاتا تھا، روزانہ غریبوں کو کھلاتے تھے، پلاتے تھے، اپنے قبیلے کی خوب خدمت کیا کرتے تھے، غریبوں کی خوب دیکھ بھالی کرتے تھے، بڑے فیاض تھے، اور اللہ نے ان کو ذہین اتنا غضب کا ذہین عطا فرمایا تھا، آدمی کے کلام کو جیسے ہی وہ کہتا فوراً سمجھ لیتے تھے۔ بڑے شاعر تھے، شعر کو اچھا سمجھتے تھے، اور اللہ نے اچھی طبیعت ان کو عطا فرمائی تھی۔ ایک مرتبہ انہوں نے سوچا کہ میں کعبۃ اللہ کے پاس جاؤں گا اور کعبۃ اللہ کے اندر جو بت رکھے ہوئے ہیں ان سے برکت حاصل کروں گا اور عمرہ بھی کروں گا۔ دیکھو، ان کی زندگی کے اندر ایمان نہیں، ان کی زندگی کے اندر کفر اور شرک بھرا ہوا ہے، اور عمرہ کرنے کے ارادے سے وہ نکلے مکہ المکرمہ کی طرف۔ کفار مکہ کو معلوم ہوا کہ ایک قبیلے کا سردار مکے کے اندر آیا ہوا ہے، تو اس کا استقبال کرنے کے لیے بڑا گرم جوشی کا انہوں نے استقبال کیا، بڑے گرم جوشی سے ان کو ویلکم کیا۔ او بھائی، ایک دم اب یہ بڑے تعجب میں پڑ گئے کہ کیا بھائی یہ اتنی گرم جوشی کے ساتھ میرا استقبال کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کھانا کھلایا، پلایا، ان کی مہمان نوازی کی۔ اور مہمان نوازی کرنے کے بعد سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ طفیل، آپ بڑے ذہین اور عقل مند آدمی ہیں، یہاں ایک نوجوان ہے جس کا نام ہے محمد، بڑا پاگل ہے اور بڑا جادوگر ہے، اس نے ایسا کلام پیش کر رہا ہے جو کلام کے بھائی بھائی میں جدا کر دیتا ہے، جو کلام کے خاندانوں میں ٹکڑے ڈال دیے ہیں، یعنی افتراق پیدا کر چکے ہیں، جدائیگی پیدا کر چکے ہیں۔ خبردار، تم قبیلے کے سردار ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے قبیلے والے اس کے جال میں نہ آ جائیں، اس لیے ان کی باتوں کو نہ سننا، ان سے بچ کے رہنا۔ تو اب طفیل ابن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے نہیں، کسی کا دماغ خراب کرنا ہے بولے تو
आदमी आज भी ऐसे मौजूद हैं। कोई अच्छा आदमी अच्छा काम कर रहा है, उसके पीछे सोइयां चुबाने वाले बल्ला रहती, ये कई को वो कई को ऐसा कई को करते हैं, इन्हों वैसा करते हैं वैसा करते हैं, आदमी के दिमाग खराब। हालांकि करते सो अच्छा काम में रुकावट डालने के लिए हजारों लोग मौजूद होते हैं, और बुराई को मिटाने के लिए कोई सामने नहीं आते। शराब पीकर लौटते रहते गलियों के अंदर, उसे जाकर समझाओ बोला तो समझाने के लिए सामने नहीं आते। गांजा मार लेकर बैठे रहते नौजवान, उनको जाकर समझाकर सही रास्ते पर लाओ तो उसके लिए तैयार नहीं। और गलत कामों में मुलवस है लोग, उनको जाकर समझा तो नहीं, कौन तो भी अच्छा काम करे इनको पेट में जलता। आज भी लोग मौजूद हैं जो अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं, लेकिन अच्छा काम जहां होता है वहां टांग पकड़कर खींच देते। मेरे भाइयों, ये मुसलमानों का काम नहीं है, ये कुफार और मुशरिकीन का काम है। अब तुफैल इब्न अमर दोसी का जहन बन गया, जैसे लोगों के दिमाग को बनाएंगे, जैसे जहर डालेंगे वैसे ही जहर रहेगा। अब इन्होंने क्या सोचा कि मैं मक्के में रहूंगा, उमरा करूंगा और बुतों के नाम पर जानवर भी ज़बह करूंगा और बुतों की बरकत हासिल करके वापस चला जाऊंगा, जब तक मैं अपने कानों में रूई को ठोस कर रहूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि मोहम्मद मेरे सामने से गुजरे और उनकी कोई बात मेरे कान में पड़ जाए। लेकिन अल्लाह का कुछ और इरादा था, अल्लाह को कुछ और करना मंजूर था। एक मर्तबा ऐसा हुआ, सुबह सवेरे 4 बजे तहज्जुद के मौके पर हज़रत तुफैल इब्न अमर दोसी उठे काबतुल्लाह का तवाफ करने के लिए। हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा ये थी कि तहज्जुद में उठकर काबतुल्लाह के सामने जाकर खड़े होकर नमाज पढ़ा करते थे, कुरान की तिलावत नमाज में किया करते थे। ये हमारे नबी का तरीका है। तो जो लोग सुबह को जागती ना, अल्लाह उस कौम को हमेशा जगाते रहते हैं। जो लोग सुबह में जागती नहीं, सो जाती है, वो कौम हमेशा सोती ही रहती है। रमज़ान का माहौल है तो जाग रहे हैं। रमज़ान अभी 4-5 दिन में ख़त्म हो जाता, फिर उसके बाद फजर का मसला देखो, 2 सफ़ा भी 2.5 सफ़ा भी। कई को बोले तो उम्मत क्या समझ गई है, क्या भी नहीं, हमने कौन भी पूछने वाला नहीं। नमाज छोड़े तो भी कौन पूछता, कौन भी पूछता नहीं। हमें 4 बातें बोलती हूँ, तज भाई नमाज पढ़ लो, उठ जाओ, सुबह में अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं। रिज़्क़ की बरकतें फजर की नमाज में रखी हुई हैं। रिज़्क़ अल्लाह तबारक व तआला आसान कर देते हैं। हमारा काम समझाने का काम है, किसी को लाठी डंडा लेकर भाई तुम्हें पढ़ना करो बोलने का किसी का काम नहीं है। ये किसी का कोई आकर आज तक लाठी डंडा लेकर समझाया नहीं है, बल्कि बोल सकते हैं बस। लेकिन मुसलमान सुनती ही रहती है, कई सालों से सुनती ही रहती है, लेकिन जब नमाज छोड़ने का वक्त आ जाता है वो सारी बातें यहां सुनकर यहां से निकाल देती हैं। तो बहरहाल मेरे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद पढ़ा करते थे, तहज्जुद में कुरान मजीद की तिलावत किया। अब ये भी तवाफ करने के लिए निकले काबतुल्लाह के पास, करीब पहुंचे, अल्लाह के नबी की नमाज का तरीका उन्होंने देखा तो उनके दिल को छू गया। वाह, क्या बेहतरीन तरीका है। काफिर भी नबी के तरीके को पसंद करने लगे, नबी की इबादत को पसंद करने लगे। आज मुसलमान मस्जिद में थोड़ी देर बैठने के लिए तैयार नहीं, आज मुसलमान थोड़ी देर नमाज में खड़े होने के लिए तैयार नहीं। काफिर भी नबी की इबादत को पसंद करने लगे। तो हज़रत तुफैल फरमाते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह तरीका देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने दिल में ठान लिया कि जितने लोग मेरे कान भरे थे कि इनसे मत मिलो, इन्हों ऐसा करते हैं वैसा करते हैं ऐसा करते हैं, मैंने दिल में ठान लिया कि तुफैल, अपने दिल को मुखातब होकर कहा, तुफैल तू कोई बेवकूफ़ आदमी नहीं है, तो शायर भी है, अरबी ज़बान को अच्छा जानता है, लोग तुझे अक्लमंद भी समझते हैं, तो इनकी बातों में आकर इनकी बात सुने बगैर रह जाएगा। तुफैल मोहम्मद की बातें सुन, अगर तुझे अच्छी लगी तो कबूल कर ले, तुझे अच्छी नहीं लगी तो उसे छोड़ दे, तो इतना ही है ना, तेरा क्या बिगड़ जाएगा। वो अपने दिल को मुखातब होकर खुद ब खुद बात करने लगे। तो उसके बाद उन्होंने रुई निकाली कानों से,
بغیر اختیار کے، بے اختیار کے اللہ کے نبی کے دور ہونا چاہتے تھے، لیکن اللہ کے نبی کے قریب ہوتے گئے، قریب میں جا کر بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی اطمینان کے ساتھ نماز پڑھے، قرآن مجید کی تلاوت نماز کے اندر کیے، سلام پھیر کر اللہ کے نبی دعا وغیرہ کر کے اپنے گھر کی طرف چل گئے۔ حضرت طفیل فرماتے ہیں کہ میں بھی اللہ کے نبی کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ اللہ کے نبی اپنے گھر کے دروازے کے قریب ہو گئے تو میں سلام کیا تو اللہ کے نبی مڑ کر دیکھا تو طفیل، اللہ کے نبی پہچانتے تھے حضرت طفیل کو، اس لیے کہ وہ قبیلے دوست کے سردار تھے۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا طفیل تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت طفیل نے پوری داستان سنائی، یا رسول اللہ میں مکے کو اس غرض سے نہیں آیا، تمہارے بارے میں سننے کے لیے بھی نہیں آیا، ان کے بارے میں، تمہارے بارے میں جو دشمنیاں چل رہی ہیں اس کے اندر میں دخل اندازی دینے کے لیے بھی نہیں آیا، میں صرف اس نیت سے آیا تھا کہ میں عمرہ کر لوں گا اور کعبۃ اللہ کے اندر جو بتیں رکھے ہوئے تھے ان سے برکت حاصل کر کے واپس جانے کا ارادہ تھا، لیکن جب مکے کے اندر آیا تمہارے خلاف میرے ذہن کے اندر انہوں نے زہر بنا ہوا ہے۔ آج کل اسی طرح مسلمانوں کے خلاف زہر بن رہے ہیں، جھوٹی باتیں، حقیقت سے دور کی باتیں ہو رہا نہیں، آج دیکھیں نہیں، انکھیاں سے دیکھ رہے نہیں۔ میں تقریباً 2-3 سال پہلے سے آپ کو آگاہ کر رہا ہوں، میرے بھائیوں سنبھل جاؤ، حالات آگے بگڑنے والے ہیں۔ اب مسلمان نہیں سنبھل رہے ہیں، اب حالت یہاں تک آ چکے ہیں، اب بھی نہیں سنبھلے مشکل ہو جائے گا۔ ہر طرح سے، ہر اسٹیٹ کے اندر کسی بھی طرح مسلمانوں کے اندر، مسلمانوں کے خلاف جو ہمارے ہندو لوگ ہیں بیچارے، کچھ بھی معلوم نہیں ان لوگوں کو، ان کے ذہنوں کے اندر زہر بڑھ رہے ہیں۔ مسلمان دہشت گرد ہے، مسلمان فلاں ہے، مسلمان فلاں ہے، حالانکہ مسلمان کبھی کسی کو نقصان پہنچانے والا نہیں ہوگا۔ حالانکہ اپنے اندر مسلمان آپس میں نفرتاں، لڑائیں جھگڑاں آپس میں کر لیتی، بعد ہزار کر لیتی، لیکن کسی دوسرے مذہب والے کو نہیں کرتے۔ تو اس طرح زہر بھر رہے ہیں آج ہندوستان کے اندر، بلکہ تقریباً یہ زہر بھرنے میں کامیاب بھی ہو چکے ہیں، وہ لوگ 95% کامیاب ہو چکے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے اخلاق سے کام لیں، مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے مسجدوں کو آباد رکھیں، مسلمانوں کو چاہیے فراڈ، جھوٹ کے دھندے چھوڑ دیں، مسلمانوں کو چاہیے اب ہندوؤں کے ساتھ، غیر مسلمانوں کے ساتھ اچھے تعلقات، ان کے ساتھ بھائی چارگی، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، ان کو اسلام کی باتیں سمجھانا، ان کو اسلام پیش کرنا، قرآن کی باتیں پیش کرنا اب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ تو بہرحال حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری داستان سنائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ کس بنیاد پر آپ سے یہ لوگ نفرت کر رہے ہیں، کس بنیاد پر، آپ کی کیا دعوت ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 سورتیں پڑھ کر سنائی۔ قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھتے نہیں ہم لوگ، قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق، یہ 2 سورتیں ان کے سامنے پڑھ کر سنائی۔ صرف 2 سورتوں کا سننا تھا، فوراً حضرت طفیل ابن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہاتھ بٹھا دیے، یا رسول اللہ ہاتھ بٹھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے والا ہوں۔ تو میرے بھائیوں 2 سورتیں سننے کے بعد سارے کفر سے اگر کے توبہ کر رہے ہیں۔ ہم زندگی بھر قرآن مجید سن رہے ہیں، ہمارے دل نہیں بدل رہے، وہ فاتحہ دلانے والے فاتحہ دلاتے تھے، وہ سورتیں پڑھتے سو، وہ سورتیں پڑھتے ہیں، ادھر فاتحہ بھی دلاتی ہیں، ادھر دھوکہ بھی دے رہے ہیں، ادھر فاتحہ بھی دلاتی ہیں، ادھر داڑھی بھی مڈا رہے ہیں، ادھر فاتحہ بھی دلا رہے ہیں، ادھر اللہ کے نبی کی سنتوں کا مذاق بھی اڑا رہے ہیں، ادھر فاتحہ بھی دلا رہے ہیں، ادھر آ کر کیا ہے جو یعنی بیپار میں جھوٹ بول کر بیپار کر رہے ہیں۔ کیوں اثر نہیں کر رہا ہے؟ کیوں قرآن کی صورتیں اثر نہیں کر رہے ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو محض ایسی چیزوں کے لیے استعمال کر لیا، قرآن کو تعویذ گنڈوں کے لیے استعمال کر لیا، قرآن کو محض اپنی دکان اور اپنے گھر کی
برکت کے لیے استعمال کر لیا, اپنی زندگی میں لانے کے لیے ہم نے قرآن کو نہیں سوچا. تو میرے بھائیو, اسی لیے قرآن اللہ تبارک و تعالی ہدی للمتقین شروع میں فرما دیا سورہ بقرہ کے اندر, یہ کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین, یہ کتاب اللہ کی کتاب, اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے, یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے. یہ کس کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے؟ تقوی اختیار کرنے والے اور اللہ سے ڈر کر چلنے والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے. تو میرے بھائیوں, اس کے بعد حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں اور اللہ کے نبی سے قرآن کا بہت کچھ حصہ یاد کر لیتے ہیں. اور عمرہ کر کے جب واپس جانے کا ارادہ ہوتا ہے, اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ, میرا ایک قبیلہ ہے, قبیلہ دوست, بہت بڑا قبیلہ ہے, میں اس کا سردار ہوں اور میرے قبیلے کے لوگ میری بات کو زیادہ مانیں گے. یا رسول اللہ, میں اپنے قوم میں جا کر کیسے میں ان کو اسلام سمجھاؤں, کیسے ان کو تعلیمات کی طرف بلاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا کہ اس طریقے سے لوگوں کو بلانا ہے. اور حضرت طفیل نے کہا, یا رسول اللہ, میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے لیے کوئی ایسی نشانی عطا فرما دے تاکہ میں اپنی قوم کے سامنے جا کر وہ نشانی کو پیش کر سکوں. تو اللہ کے نبی ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیے. اب حضرت طفیل ابن عمر دوسی آئے تھے کفر کی حالت میں, آئے تھے دل کے اندر بتوں کی محبت رکھتے ہوئے, اب جب واپس جا رہے ہیں اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ان کا دل ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھرا ہوا ان کا دل ہے, اور قرآن کا حصہ دل میں رکھ کر واپس جا رہے ہیں. جب ان کا گاؤں قریب آیا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پیشانی کے اوپر ایک چمکتا ہوا نور رکھ دیا, جیسے لائٹ ڈالے تو سامنے, ہمیں گاڑی چلے تو سامنے کی لائٹنگ ہوتی نہیں, اس طرح پیشانی میں ایک ایسا نور تھا, اندھیرے کے اندر ساری اندھیری جگہ روشن ہو جاتی. تو حضرت طفیل دیکھ کر پریشان ہو گئے اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ, اگر یہ لائٹنگ یہاں رہے گی, یہ نور یہاں رہے گا, لوگ مجھے تانا دیں گے کہ تم نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنے کا نتیجہ یہ ہے کہ تمہارا صورت بگڑ گئی ہے, تمہاری پیشانی کے اندر اس طرح کا عیب پیدا ہو گیا ہے. یا اللہ, یہ لائٹنگ, یہ نور کسی اور جگہ منتقل کر دے. تو ان کے پاس ایک ہتھیار تھا, نیزہ تھا, اللہ نے اس نور کو اس نیزے کے نوک پر منتقل کر دیا. جیسے ہی گاؤں کے اندر داخل ہوئے, سب سے پہلے ان کے باپ, بوڑھا باپ تھا, بیٹے کا استقبال کرنے کے لیے کہ بیٹا مکہ کو جا کر آیا ہوا ہے, بتوں کے پاس جا کر آیا ہوا ہے, کعبۃ اللہ کے اندر بتیں رکھے ہوئے تھے, کہ سب سے پہلے باپ ملنے کے لیے آئے. تو حضرت طفیل نے فرمایا کہ ابا جان, آپ مجھ سے دور رہ جائیے, آپ کا میرا کوئی اب رشتہ نہیں ہے. تو باپ پریشان ہوئے, کیا ہوا میرے لخت جگر, کیا ہوا آپ کو؟ تو حضرت طفیل نے فرمایا کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کر چکا ہوں. تو ان کے والد نے کہا کہ مجھے بھی وہ بتاؤ, میں سمجھوں گا. تو حضرت طفیل نے کہا جاؤ غسل کر کے آؤ, پاکیزہ کپڑے پہن کر آؤ. جب ان کے والد غسل کر کے آئے, پاکیزہ کپڑے پہن کر آئے, اللہ کے نبی کی تعلیمات کے مطابق ان کو اسلام کی طرف بلائے. ان کے والد جیسے ہی ان کے زبان سے قرآن مجید کی آیتیں سنے, فوراً مسلمان ہو گئے, فوراً کلمہ پڑھ لیے. قرآن مجید کی یہ تاثیر ہوتی ہے میرے بھائیوں, قرآن مجید کی یہ تاثیر ہوتی ہے. جو پڑھتا ہے اس کی زبان میں برکت, اس کی زندگی میں برکت. جو اس کو سینے سے لگاتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں. صرف لگا کو رکھ ڈالنا سے نہیں, پڑھنا سو. سینے سے لگانے کا مطلب پڑھنا ہے. ہم نے دنیا اور کاروبار کے لیے کتنا وقت لیا ہے, ہماری 25 30 سال 40 سال 50 سال کی زندگی گزری ہے. آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بولو کتنے مرتبہ ہم نے قرآن کو اٹھا کر پڑھا ہے, ذرا سوچ کر دیکھو. پھر اس کے بعد ان کی بیوی آئی ملنے کے لیے. بیوی سے کہا کہ تیرا میرا رشتہ ختم ہے, میں مسلمان ہو چکا ہوں, میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کر چکا ہوں. بیوی نے کہا
کہ وہ دین میرے سامنے پیش کرو, ہو سکتا ہے کہ میں بھی اس کو سمجھوں گی. تو حضرت طفیل نے کہا ذوالشرا جو کنواں ہے نا, وہاں جا کر غسل کر کے آؤ, پاک کپڑے پہن کر آؤ, تو میں اس کے بعد میں تم کو سمجھاؤں گا. ذوالشرا ایک کنواں ہے ایک بت کے نام پر. جیسا کہ آج کل لوگ وہ کٹے گٹے کے پاس, تالابوں کے پاس رہتے نا, نہاوا نہ ڈالنے کے واسطے یہ سب لے کے جاتے ہیں عورتوں کو. بے شرم لوگ, بے حیا لوگ عورتوں کو لے جا کر وہاں ناون ڈالنے کا آگے بولے تو وہ کون کی وہاں کے صاحب ان کو اگر اچھا کرا دیں. تو ویسا عقیدہ مکے کے اندر وہ زمانے میں قبیلے دوست کے اندر تھا کہ پہاڑ سے نیچے اتر کر پانی وہاں جمع ہوتا تھا. وہاں اس کنویں کا نام تھا ذوالشرا. وہ ذوالشرا بت کا نام تھا, اور اس کنویں کے اندر کوئی آدمی پانی نہیں نہاتا تھا, بلکہ اس کنویں کا پانی تبرکن استعمال کرتا تھا کہ بھئی یہ کنویں کا پانی پیے تو تمہارے ساری حاجتیں ختم, یہ کنویں کا پانی پیے تو تمہاری سارے آ کر کیا بیماریاں ختم. ہمارے گاؤں کے اندر ایک جھاڑ ہے کٹے کے اندر, وہ معمولی جھاڑ آدمیاں پھیلائیں سو, یہ فاتحہ کی شکر بھی یہ جھاڑ کا پتا دال کو ملا کو کھائے تو پیٹ کا درد بھی ختم ہو جاتا, ساری بیماریاں ختم. کیا ہے بھئی اس جھاڑ کے اندر؟ کون بولے تم نے اس جھاڑ کے اندر یعنی اللہ نے اگر ساری بیماریوں کی شفا رکھی ہے؟ وہ بھی شکر معمولی شکر نہیں, فاتحہ کی شکر ڈالے تو چھوٹا سکتے ہو, معمولی شکر نہیں. وہ ایک دھندا, وہاں بیٹھنے والا ایک جنا ڈبیاں رکھ کر بیٹھتا ہے, اسے نیاز ڈال کو اس کے بعد انہیں دیتا سو شکر, اس کے ڈبے میں نیاز ڈالے تو انہیں شکر دیتا. اب شکر دینے کے بعد اس کے سامنے کیا تو ضرورت پیش کرے کہ مجھے یہاں درد ہوتا ہے وہاں درد ہوتا ہے, انہیں اٹھ کر وہ تبرکن ایسا بڑی عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ توڑ کر ایسا دیتا. کہاں عقل کہاں چلی گئی؟ پھر یہ ڈاکٹر گیٹر کئی کو ہی سے سب, یہ سب ڈاکٹر ہی کئی کو بھائی, یہ سب آپریشن کرنے کے لیے ڈاکٹر کے محتاج کئی کو ہوتے, وہ پتا کھا لے کو رہ جاؤ, کڈنیوں میں پتھر پڑا تو وہ پتا کھا کر رہ جاؤ. تو میرے بھائیو, اس لیے ہر زمانے کے اندر دھندا چلانے والے ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں, لوگوں کو ڈراتے ہیں, ایسا نہیں ایسا کرو تو ایسا ہو جاتا. اب انہیں اپنے جان کے بارے میں, اپنے گھر کے بارے میں ڈر جاتا ہے انہیں, ایو کیا تو کرے تو ایسا ہو جاتا کہ کیا بھی ہوتا کیا بھی نہیں. سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے, سب کچھ اللہ ہی دینے والے ہیں. اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی آدمی کسی کو شفا نہیں دے سکتا, کوئی پانی کسی کو شفا نہیں دے سکتا. بہرحال میرے بھائیو, اب یعنی ان کی بیوی نے یہ سوال کیا, طفیل ذوالشرا بت سے ڈرو, کہیں تمہیں وہ نقصان نہ پہنچا دے. ڈر, یہ جتنے بھی آ کر کے آئے کٹے گٹے ڈر کے ماحول میں بنائے گئے, یہ سب یہ 11واں 11واں سب اگر ڈر کا ماحول ہو کرے نہیں تو وہ بہت نقصان ہو جاتا تھی. تم نا جی تمہیں بول دیں کیا ویسا نقصان کیا ہو جاتا تم نا, تمہیں پہلے جب کر ڈالو بھائی صاحب. ڈر کا ماحول. آج سے تقریباً 7 8 6 سال پہلے کیا کہ عامر خان ایک فلم بنایا تھا, میں دیکھا کر بولتا نہیں, ساتھی آ کر بولتے رہتے. اس کے اندر دکھایا انہیں, کیا دکھایا کہ لوگوں کے ڈر سے لوگ کیسا اپنا پیٹ بھرتے ہیں. لوگ اگر کیا ہے اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے لوگوں کے ایمان سے کیسے کھلواڑ کرتے ہیں, اس کے اندر دکھایا ہے. میرے بھائیو, اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر انسان کو اللہ نے بنایا ہے, اس کی موت, اس کی بیماری, اس کی شفا, انہیں کیا کھائے گا, کیا رہے گا, کتنی سانسیں لے گا, یہ سب اللہ نے پہلے سے لکھ چکا ہے. اپنی کوشش سے انسان تقدیر کو بدل نہیں سکتا, اپنی کوشش سے نہیں کر سکتا. تو حضرت طفیل نے کہا کہ ذوالشرا بت سے نہ میں ڈرتا ہوں, پہلے جا کر غسل کر کے آؤ, تبھی میں تم نہ اسلام کے بارے میں سمجھاؤں گا. تو اب وہ ڈرتی ہوئی گئی, اور اس کنویں سے لوگ تبرکن استعمال کرتے تھے, لیکن جا کر غسل کر کے آئی. جب اسلام پیش کیا اپنی بیوی کے سامنے تو فوراً وہ مسلمان ہو گئی. اور حضرت طفیل فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلیمات سیکھ کر گئے تھے, میں نے اپنی قوم کے ہر لوگوں تک یہ بات پہنچائی,
اور میری قوم کے بہت سارے لوگوں نے یعنی اسلام قبول کرنے میں آگے پیچھے ہو گئے. ایک آدمی ایسے تھے جنہوں نے بغیر چوں چرا کے کئی کو ایسا کر کو بولے نہیں سرکا, جیسے میں ان کے سامنے اسلام پیش کیا فوراً قبول کر لیے. وہ ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ اکبر. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں؟ 5000 حدیثوں کے حافظ. کتنے؟ 5000 حدیثوں کے حافظ. اور اللہ نے ان سے اتنا کام لیا. آپ بخاری اٹھا کر دیکھو, مسلم اٹھا کر دیکھو, ابو داؤد اٹھا کر دیکھو, ابن ماجہ اٹھا کر دیکھو, نسائی اٹھا کر دیکھو, حدیث کی کتابوں میں کوئی ایک صفحہ ایسا دکھا دو جس میں ابو ہریرہ کا نام نہ ہو. کچھ دنوں کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ, یعنی کچھ دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت طفیل اور حضرت ابو ہریرہ اور کچھ لوگ جو مسلمان ہوئے تھے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ طفیل کیسی حالت ہے تمہاری قوم کی؟ تو حضرت طفیل نے عرض کیا یا رسول اللہ, لوگ کفر اور شرک میں زیادہ ملوث ہوتے ہوئے جا رہے ہیں. لوگ اسلام کو قبول کرنے کے بجائے گمراہی کی طرف ہوتے ہوئے جا رہے ہیں. تو اس وقت اللہ کے نبی فوراً اٹھے, وضو کیا, نماز پڑھی اور ہاتھ اٹھا کر مانگنے لگے. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی ہاتھ اٹھا کر مانگنے لگے تو میں ڈر گیا, کہیں میری قوم کے لیے وہ ہلاکت کی بد دعا کر رہے ہیں. ہائے میری قوم, افسوس میری قوم پر, کیوں میری قوم نہیں سمجھ پا رہی ہے, کیوں میری قوم اللہ کے نبی کی بد دعائیں لے رہی ہے. میں دل میں اپنی قوم کے بارے میں سوچنے لگا. تو اللہ کے نبی جب دعا سے فارغ ہوئے تو حضرت طفیل اور حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے کیا کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آپ کی قوم کے لیے ہدایت کے لیے دعا کی ہے کہ یا اللہ قبیلے دوست کو ہدایت عطا فرما. اب جاؤ, اب کام کرو, اللہ تبارک و تعالی ہدایت دیں گے. تو اس کے بعد حضرت طفیل اور حضرت ابو ہریرہ واپس آئے اور اتنی محنت کیے, کچھ سال گزرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کر کے آئے اور مدینے کے اندر جنگ بدر ہوئی, جنگ احد ہوئی اور جنگ خندق ہوئی. اس کے بعد جنگ خیبر ہوئی. خیبر کے موقع پر میں نے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 80 گھرانوں کو لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے. 80 گھرانوں کو, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا کہ یا رسول اللہ کے فضل سے یہ 80 گھرانے مسلمان ہو چکے ہیں اور ہماری جان, ہماری تلوار, ہمارا سب کچھ آپ کے لیے وقف ہے. آپ جیسا چاہیں گے ہم کو استعمال کر سکتے ہیں, لیکن ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ جب بھی جنگ کے لیے ہمیں استعمال کریں گے تو ہمیں سیدھے طرف رکھنا چاہیے. تو اللہ کے نبی کی زندگی میں حضرت طفیل اللہ کے نبی کے لیے وقف ہو گئے, ان کا پورا قبیلہ اللہ کے نبی کے لیے وقف ہو گیا. یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت طفیل نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے قبیلے کے اندر ایک گاؤں ایسا بھی ہے جسے ذوالکفین کہتے ہیں, یا وہاں ایک بت ہے, لوگ اسے لکڑی سے بنائے ہوئے ہیں اور لوگ اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس ذوالکفین بت سے کون تو بھی چھیڑخانی کرے گا آسمان سے بجلی آئے گی, اسے ختم کر دے گی. یا رسول اللہ اس گاؤں کے اندر شرک کو ختم کرنے کے لیے اور اس بت کو جلا کر خاک کرنے کے لیے آپ اجازت دیجئے تاکہ میں اس گاؤں کے لوگوں کے رہنے کے عقیدے کو صحیح کر دوں. تو اللہ کے نبی نے اجازت دی اور حضرت طفیل اپنے ساتھ میں بہت سارے لوگوں کو لے کر نکلے اور اس ذوالکفین بت کے پاس پہنچے. سارے گاؤں والے جمع ہو گئے, مرد عورتیں سب کچھ. حضرت طفیل سے کہنے لگے کہ طفیل ان سے چھیڑو مت, ذوالکفین بت بڑا خطرناک ہے, آپ اسے نقصان پہنچائیں گے آسمان سے بجلی آئے گی اور تم کو ختم کر دے گی. تو حضرت طفیل نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے میں اس کے سینے میں اس کے یہاں پر آگ لگاؤں گا, میں اس کو کچھ نہیں مانگوں گا. تو لوگ ڈر گئے, دیکھتے رہے کہ کیا ہوتا ہے. حضرت طفیل برابر یہاں پر اس بت کے جو لکڑی سے بنا ہوا تھا وہاں پر آگ لگائے
اور آسمان پر دیکھ رہے ہیں یہاں دیکھ رہے ہیں، آسمان پر دیکھ رہے ہیں یہاں رہے ہیں، وہ ڈر کا ماحول بولتے نہیں، ڈر کا کھیل، وہی ڈر کا کھیل تھا. تو وہ بت دیکھتے ہی دیکھتے آگ سے جل کر ختم ہو گیا اور پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. تو میرے بھائیو یہ سب قرآن کی برکت ہے. اگر حضرت طفیل اس دن قرآن نہ سنتے، اگر اس دن حضرت طفیل یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ سنتے، وہ 2 صورتیں نہ سنتے، تو اتنا قبیلے دوست مسلمان نہ ہوتا، اور یہ قبیلہ جو ذوالکفین بت کو مانتا تھا یہ قبیلہ بھی مسلمان نہ ہوتا. پوری زندگی حضرت طفیل اللہ کے نبی کے لیے وقف ہو گئے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی تھا مسیلمہ کذاب، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. تو اس وقت حضرت طفیل بھی یعنی اس جنگ کے اندر شریک ہوئے، اور یہاں تک کہ حضرت عمر یا حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ تھا، جنگ یمامہ میں حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. کیسے شہید ہوئے؟ ایک خواب دیکھا انہوں نے، جنگ یمامہ کو جا رہے تھے، خواب دیکھا، خواب اپنے صحابہ کے سامنے پیش کیا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ خواب کے اندر میرے سر کو مونڈ دیا گیا ہے، اور میرے منہ سے ایک پرندہ نکل کر اڑ گیا ہے، اور مجھے ایک عورت اپنی گود میں چھپا لی ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے تعبیر جسد کرنے لگے. تو حضرت طفیل نے اس کی تعبیر یہ نکالی کہ سر موڑنے سے مراد میرے سر کو نکال دیا جائے گا، میرے سر کو میرے جسم سے الگ کر دیا جائے گا، اور منہ سے یعنی پرندے کا نکل جانا یہ میری روح کی نکلنے کی علامت ہے، یعنی مجھے شہادت کی موت نصیب ہوگی، اور ایک عورت مجھے چھپا لے گی، تو وہ ہے قبر، میری قبر. اور یہ جب میرا سر مونڈا رہا تھا تو میرا بیٹا میرے قریب آ رہا تھا، اور میرا بیٹے اور میرے درمیان کچھ چیز حائل ہو گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے بیٹا اس جنگ کے اندر شہید نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کو جب منظور ہوگا جب میرا بیٹا شہید ہوگا، میرے بیٹے کو بھی شہادت ملے گی. تو میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے شہادت نصیب فرما. تو میرے بھائیو اس کے بعد جنگ شروع ہوئی. تو جس طرح انہوں نے خواب دیکھا تھا اسی کے مطابق انہوں نے جنگ کے اندر ان کا سر کو کاٹ دیا گیا، وہ شہید ہوئے، اور ان کا بیٹا باپ کے ساتھ لڑتے 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 یہاں تک کہ ان کے بیٹے کا ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا، لیکن جان محفوظ تھی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار دعوت دیے، تو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عمر دعوت میں شریک ہوئے. سارے لوگ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے، حضرت عمر ابن طفیل کونے میں جا کر بیٹھے ہوئے. حضرت عمر نے پوچھا کہ کیوں کونے میں بیٹھے ہوئے؟ شاید تمہارے ایک ہاتھ کے کٹے ہونے کی بنیاد پر شرماتے ہوئے تم وہاں بیٹھ گئے. تو حضرت عمر نے کہا کہ امیر المؤمنین واقعی یہی بات ہے، شرما کر میں کونے میں بیٹھ گیا ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شرمانے کی کیا ضرورت ہے، آپ کا جسم سے پہلے آپ کا ہاتھ جنت میں پہنچ چکا ہے، آپ کے جسم سے پہلے آپ کا ایک جسم کا ایک حصہ جنت میں پہنچ چکا ہے. تو بہرحال بیٹے بھی یرموک کی لڑائی جب ہوئی تھی اس وقت حضرت طفیل کے بیٹے کی بھی شہادت نصیب ہوئی. تو میرے بھائیوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی میں ہمارے پاس قرآن رہا، قرآن کی تلاوت رہی، قرآن سے محبت رہی، قرآن والوں سے محبت رہی، قرآن والوں کا اکرام رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی میں عزت دیں گے اور آخرت کے اندر بھی عزت دیں گے. اگر ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ زندگیوں سے برکت کو چھین لیں گے. اور ہر انسان آج کل پریشان ہے. وجہ کیا ہے؟ دن میں ایک مرتبہ بھی اللہ کا نام لینے کے لیے توفیق نہیں ہوتی. تو میرے بھائیوں اسی لیے یعنی قرآن کا جس طرح رمضان سے تعلق ہے، رمضان کے بعد بھی ہم لوگ قرآن کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے. گھروں کے اندر تلاوت کو زندہ کریں، ٹی ویوں کو اور موبائل کے ماحول کو ختم کر دیں. اللہ کے واسطے بہت کچھ ہو چکا ہے، بہت بڑی بڑی ٹی ویاں لا لیے ہم لوگ اپنے گھروں کے اندر، بہت بڑے بڑے لمبے فلمیں دیکھ لیے ہم نے، لیکن
ہمارے پاس وقت نہیں تو قرآن کی تلاوت کا وقت نہیں. اللہ کے واسطے اپنے گھروں کو سدھار لو. حالات بہت برے آنے والے ہیں مسلمانوں پر, بہت کٹھن حالات آنے والے ہیں. اس وقت مسلمان اللہ سے رجوع ہونے والا بن جائے, اللہ کی طرف رجوع ہونے والا بن جائے, اور قرآن کو جتنا کثرت سے پڑھیں گے اتنا اللہ ہر فتنے سے اسے حفاظت فرمائے. قرآن کو جتنا چھوڑ دیں گے, سب سے زیادہ شیطان کو غصہ کس پر آتا ہے؟ قرآن کی تلاوت پر آتا ہے. وہ ہے نہیں حدیث کے اندر, حدیث پاک کے اندر, جب بندہ عشاء کے موقع پر گھر کو جاتا ہے تو ساتھ میں شیطان بھی چلا جاتا ہے, لیکن گھر کے اندر جانے کے بعد اللہ کا نام لیتا ہے تو پھر وہ شیطان اعلان کرتا ہے کہ بھئی چلے جاؤ, یہاں رات گزارنے کی جگہ نہیں ہے. پھر اللہ کا نام لے کر کھاتا ہے, اعلان کرتا ہے بھئی کھانا بھی نہیں, چلے جاؤ یہاں سے نکل جاؤ. جو بندہ اللہ کا نام لیے بغیر گھس جاتا ہے, نماز بھی نہیں, زبان پہ اللہ کا نام بھی نہیں, شیطان بھی داخل ہو جاتا ہے, اس کے ساتھ کھانا بھی کھا لیتا ہے, میاں بیوی کے درمیان جھگڑے بھی لگا دیتا ہے, رزق کے اندر برکت بھی ختم کر دیتا ہے, اور کتنا بھی کماؤ جماؤ ایک طرف کمائے ایک طرف نکل جاتا ہے. یہ سب کے سب شیطان کے ساتھ ہم نے رات گزارا, شیطان کے ساتھ ہم نے کھانا کھایا, شیطان کے ساتھ ہم نے دوستی لگائی, اسی بنیاد پر پریشان زندگی گزار. ایک اور حدیث ہے اس کی مناسبت سے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. حدیث کا مفہوم ہے, دو شیطان تھے. ایک اتنا موٹا شیطان تھا, ہاتھی کے جیسا موٹا ایک دم, ایک دبلا پتلا. آپس میں بات چیت ہوئی, موٹا شیطان ذرا ہاتھاں گیتا, دیکھو کیا رے دیکھا کیا کتنا موٹا ہوں دیکھ میں, تو کیا اتنا دبلا پتلا, پھوکے تو اڑ گئے سرگایا, کیا قصہ تیرا, اتنا کمزور ہو گیا. تو اس کمزور شیطان نے, دبلا پتلا شیطان, کہا کہ میرے سردار نے مجھے ایسے آدمی کے پاس ڈیوٹی لگایا ہے. شیطانوں کا سردار جو ہوتا نا, ایسے آدمی کے پاس ڈیوٹی لگایا ہے جو آدمی ہمیشہ اللہ کا نام لیتا رہتا ہے. گھر میں داخل ہو تو اللہ کا نام, کھانے کے وقت اللہ کا نام, سونے کے وقت اللہ کا نام, کپڑا پہنتے وقت اللہ کا نام, گھر سے باہر نکلتے وقت اللہ کا نام, مسجد میں آتے وقت اللہ کا نام, مسجد سے باہر نکلتے وقت اللہ کا نام, گاڑی میں بیٹھا اللہ کا نام, ہر وقت اللہ کا نام لیتا ہے. اب جب انہیں اللہ کا نام لیتا ہے, کہاں مجھے کھانے کے لیے ملے گا؟ جب انہیں اللہ کا نام نہیں لیا تو مجھے کھانے کے لیے ملے گا. لیکن کیا کروں, ڈیوٹی ہے میری, کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کے پیچھے پڑ کر میں ہلاک ہو جاؤں گا. ہمیشہ یہ اللہ کا نام لیتا ہے. اب موٹا دبلا جو تھا نا, مجھے ایسے آدمی کے پاس ڈیوٹی لگائی ہے سردار نے کہ وہ کبھی زندگی میں اللہ کا نام نہیں لیتا, اسی لیے انہیں جب کھاتا ہے تو میں اس کے ساتھ کھاتا ہوں, انہیں جب سوتا ہے میں اس کے ساتھ سوتا ہوں. میرے بھائی ایک راز کی بات آپ کو بتاؤں, کس کی شادیاں ہوئی ہیں, ہاتھ اٹھاؤ. ایک راز کی بات یہ ہے, علماء نے لکھا ہے کتابوں کے اندر, بچے جو شریر پیدا ہوتے, دیکھو بچوں کے جو شرارت ہوتی ہے, شریر بچے, اس کے اندر سب سے زیادہ شیطان کا دخل ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے, جب کسی کو شادی ہو جائے اور شادی ہونے کے بعد وہ میاں بیوی کے تعلقات قائم کرے, تو اس کے لیے اللہ کے نبی نے ایک دعا سکھائی ہے. جو بندہ اس دعا کو پڑھ لیتا ہے تو شیطان میاں بیوی کے درمیان سونے سے بچ جاتا ہے. وہ دعا ہے, بسم اللہ اللہم جنب الشیطان وجنبنا الشیاطین ما رزقتنا. یہ دعا ہے. اتنی دعا نہیں آئی تو کم از کم بسم اللہ, یہ دعا نہیں آئی کم از کم بسم اللہ. اگر جو بندہ اپنے تعلقات, میاں بیوی کے تعلقات اللہ کا نام لے کر کرتا ہے, پھر شیطان ان دونوں کے درمیان نہیں آئے گا. جو بندہ دعا کے بغیر اپنے بیوی کے ساتھ تعلقات قائم کرتا ہے تو شیطان بھی اس میں شریک ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. مسلمان
नौजवान भी बड़े खुशी से शादियां करती, कम अज़ कम पूछ लिया करो क्या तरीक़ा है, क्या है, अल्लाह के नबी की क्या तालीमात हैं, कैसे हमें आकर क्या है वक्त गुजारना है। बहरहाल मेरे भाइयों, इसीलिए वो मोटा आदमी कहने लगा कि मुझे बड़ा ज़बरदस्त हाई-फाई आदमी मिला है कि हमेशा अल्लाह का नाम कभी नहीं लेता, खाता है अल्लाह के नाम के बगैर, तो मैं उसके बाद बैठ कर खा लेता हूँ। सोने के लिए वक्त घर में घुसता है, बैल की तरह घुसता है अंदर, अल्लाह का नाम नहीं लेता, मैं उसके साथ घुस जाता हूँ। बड़ी ऐश की ज़िंदगी मिल रही भाई, मियाँ बीवी में भी आग लगाने का लगा रहा हूँ, बड़ी खुशी होती है मुझे आकर क्या सरप्राइज भी सरदार की तरफ से मिल जाता है। तो मेरे भाइयों, इसीलिए कहते हैं कि कुरान की तिलावत नूर है, बरकत है, रहमत है। जिस घर के अंदर कुरान की तिलावत की जाती है उस घर के अंदर न कभी शैतान दाखिल हो सकता है, न कभी जिन्नात दाखिल हो सकता है। इसीलिए आज रात मैंने कुरान के ताल्लुक ही से आपके सामने बात की। अल्लाह करे कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान की अजमत हमारे दिलों के अंदर पैदा फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला जो लोग हाफिज कुरान हैं उनकी कदर किया करो, ये मामूली चीज नहीं। हमारे हजरत फरमाया करते हैं कि उनके अब्बा, उनके बेटा जब हाफिज बना, हमें कैसा करनी, कुरान ऊपर है तो कुरान नीचे है तो ऊपर बैठते नहीं। इसी तरह उनका बेटा हाफिज बनने के बाद बेटा नीचे बैठा तो बाप ऊपर नहीं बैठते थे। कई को अब्बा जान ऐसा कर रहे, नहीं तू हाफिज कुरान है, तेरे सीने के अंदर कुरान है, कि तू नीचे बैठे मैं ऊपर बैठे, ये कुरान की बेअदबी है। तो इसलिए मेरे भाइयों, हाफिज कुरान जिसके दिल के अंदर कुरान होता है वो वाक़ियतन अल्लाह का मुकर्रब बंदा होता है, अल्लाह का चहीता बंदा होता है। उसको तकलीफ देना, ज़बान से बुरा भला कहना या उसकी बेकदरी करना, नाकदरी करना, यहाँ तक कि हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह और इसी तरह हज़रत महमूदुल हसन गंगोही रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिसने किसी हाफिज कुरान की या किसी आलिम दीन की नाकदरी की, उसकी बेइज्जती की, नाकदरी की, मरने के बाद आप खबर में रखेंगे तो उसका चेहरा क़िबले की तरफ से हटा दिया जाएगा और मरते वक्त उसको कलिमा नसीब नहीं होता। तो इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते अपने घरों के अंदर हाफिज कुरान बनाया करो, अपने घरों के अंदर हुफ़ाज को पैदा करो, उलमा को पैदा करो, इसलिए कि एक ख़ानदान के अंदर एक आलिम दीन बन जाए, एक हाफिज कुरान बन जाए, पूरे ख़ानदान को जन्नत पे जाने का जरिया बन जाएगा। एक जने को बना लो बस, चाहे अपने बेटे को बनाओ, चाहे अपने आकर क्या है पोते को बनाओ या अपने नवासे को बनाओ, मगर बनाओ एक आदमी को कम से कम बनाओ, फिर देखो पूरे ख़ानदान का क्या कैसा लगेगा। और इसी तरह अपने मकतबों को आकर मजबूत करो। मेरे भाइयों, बारहा ये बात मैं कह चुका हूं, अल्लाह के वास्ते मसाजिद से अपने बच्चों को जोड़ो, मस्जिदों से जोड़ो, घरों को, भजनों को, अल्लाह के वास्ते। हमारे बच्चे का ताल्लुक मस्जिद से बन जाता है तो उसका ईमान महफूज होता है। घरों के अंदर ये सब पकड़ा लेते नहीं, उन्हें कैसा तो भी नमाज पढ़ने दे, उन्हें कैसा खाली पढ़ा को छोड़ा दी और वो भी उल्टा सीधा पढ़ा को छोड़ दी। हमारे बच्चे का ताल्लुक मस्जिद के मकतब से होनी चाहिए। हमारे घर के अंदर बच्चा जब मस्जिद के मकतब को जाकर आता है तो उसका ईमान और उसका ईमान और उसका कुरान महफूज होता है। अगर बच्चे का ताल्लुक मस्जिद से नहीं रहा तो मैं कितने उस्ताद बयान के पास पढ़े तो भी उन्हें कभी नमाजी नहीं बन सकता, उसका ईमान आगे जाके खतरे में हो सकता है। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते अपने घरों के अंदर बच्चों को मकतबों के साथ जोड़ेंगे, बच्चों को यहां कुरान पढ़ाएंगे तो बच्चे घर के अंदर जाकर कुरान पढ़ेंगे। कुरान पढ़ना हर एक भी पढ़ते हैं, लेकिन कुरान को उसके कायदे के मुताबिक पढ़ना वही असल है। कुरान जैसा नाजिल किया अल्लाह ने वैसा पढ़ना असल है। उल्टे सीधे पढ़ने वाले बहुत सारे लोग मौजूद हैं। बच्चे को उल्टा सीधा पढ़ाया वो जिंदगी भर उल्टा सीधा पढ़ता रहेगा। बच्चे को जैसे सही पढ़ाएंगे वो सही पढ़ता रहेगा, उसका सवाब पढ़ाने वाले को और दाखिला दिलवाने वाले को, माँ बाप को, सबको मिलेगा। तो इसीलिए आज स्कूल को हम चुनते हैं, कौन सी स्कूल चाहिए चुनते नहीं, ऑफिशियल स्कूल होना, तनख्वाह यानी बच्चे का आकर क्या फीस भी ज्यादा होना, एकदम अंग्रेज बन जाना बच्चा,
वैसी स्कूल चुने वो मकतबों में क्यों गफलत करते हैं हम लोग, कुरान के सिलसिले में क्यों गफलत कर रहे हैं। जरा वक्त मिला तो क्या कि उस्ताद भी बस जाग पढ़ने का जा रहे हैं भाई, उसके अंदर भी एक आला मेयार कायम करो, उसे भी अच्छी क्वालिटी की पढ़ाई पढ़ाओ उसे भी। तो इसलिए मेरे भाइयों अपने बच्चों को कुरान यानी हाफिज कुरान बनाओ, और जो बच्चे हाफिज कुरान नहीं बन रहा चाहे कम से कम उनको क्या ताल्लुक करो, मकतबों से उनका ताल्लुक करो। तो इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी के अंदर दीन बाकी रहेगा, हमारी नस्लों में दीन बाकी रहेगा। अगर हमने बच्चों की फिक्र छोड़ दी, इतना बड़ा मोहल्ला है, 2000 घर तकरीबन है, 100 बच्चे आते हैं मकतब, हर घर से एक बच्चा है, बोलो तो कितने उस्ताद आना है, हर घर से एक बच्चा, क्या हर घर के अंदर एक ही बच्चा है। मेरे भाइयों अल्लाह के वास्ते आगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने वाली है, आ गई है बहरहाल, ये जून जुलाई से शुरू करने वाले। न्यू एजुकेशन पॉलिसी वही है कि हमारा बच्चा सिर्फ बच्चा रहेगा, जिस्म हमारा रहेगा, उसका दिमाग और दिल कुफ्र इख्तियार कर चुका होगा। इस वास्ते अल्लाह के वास्ते क्या करो, बच्चों को मस्जिदों में मकतब में भेजो, कुरान की हिफाजत हमें करेंगे, इंशाल्लाह हमारे बच्चों की ईमान की हिफाजत होगी, वरना हमें छोड़ देंगे। सुबह से लेकर शाम तक कितना भी पढ़ाओ, रोजी उतना चला देते सो, तुम्हें कितने ट्यूशनों को भी भेज लो, हमारी कौम के जितने लोग मौजूद हैं, जितने बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, कितने बच्चे डॉक्टर बने बोलो, कितने बच्चे इंजीनियर बनकर बाहर आए, ना हमारे बच्चों को सही तरीके से दुनिया का बनाते हैं, सही तरीके से दीन का बनाते हैं, दो भी बर्बाद कर रहे हैं हम लोग। तो बहरहाल मेरे भाइयों चंद बातें आपके सामने रही, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो आज वही ताखरात, चौथी ताखरात है, यानी कुछ भी अमल कर सकते हैं, कोई ख़ास इबादत इन ताखरातों में नहीं है। नमाज़ पढ़ने की तौफीक है, नमाज़ पढ़ लें, नफिल नमाज, सलातुत तौबा हो, सलातुल हाजात हो, या सलातुत तस्बीह की नमाज हो, या कुरान की तिलावत करना है, ज़िक्र अज़कार करना है, दरूद शरीफ पढ़ना है, इस्तिग़फ़ार करना है, जो चाहे जैसा चाहे यानी इबादत कर सकते हैं। कोई ख़ास, बहुत सारी जगह तहज्जुद की नमाज़ पढ़ा देने, पागल हो गए लोग, तहज्जुद की नमाज़ कहाँ तो भी जमात से पढ़ी जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कभी तहज्जुद की नमाज़ जमात से नहीं पढ़ी गई, तो ये गलत है। तो जो तरीक़ा हमारे नबी का है वो तरीक़ा अपनाए तो जी सबब मिलता सो। नमाज ना हजरत सब लोग मिल जाती ना, ये सब नहीं चलता। तन्हाई की इबादत है, तन्हा इबादत कर लो, जो चाहे कर लो, चाहे कोई भी नहीं करे, कम से कम दुआ तो कर लो। दुआ हर एक को मांगना आता है, अपनी ज़बान में जो चाहे मांगो, अपनी ज़रूरत की जो चाहे मांगो, जितना चाहे जिक्र करो, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, जो चाहे जिक्र करो तो जिक्र करो, दरूद शरीफ पढ़ो, नमाज़ें पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, जो चाहे कर सकते हैं। पूरी रात जागना ज़रूरी नहीं है, पूरी रात जागना ज़रूरी नहीं है, रात का थोड़ा सा हिस्सा भी अगर इबादत की तौफीक मिल जाए तो अल्लाह यानी पूरी रात का सवाब दे देते है। नहीं हदीस के अंदर, जिसने इशा की नमाज जमात से पढ़ी और फजर की नमाज जमात से पढ़ी, पूरी रात इबादत का सवाब उसे मिलेगा। बहरहाल मेरे भाइयों अल्लाह से दुआ करेंगे अल्लाह हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये सदक़ा फ़ित्र के सिलसिले में इंशाअल्लाह कल जुमा में तफसील से बात करूँगा। मुख्तसर तौर पर ये देखो, सदक़ा फ़ित्र जो हर मुसलमान इसको अदा करते हैं ईद से पहले। अब तकरीबन मैं 4-5 सालों से आपको समझाते आ रहा हूँ, ज़कात 2 चीज़ों का निसाब अल्लाह के नबी ने मुतय्यन किया है। ज़कात के लिए 2 चीज़, सोना चांदी, है नहीं। सोना 80.7 ग्राम 360 मिलीग्राम सोना होना चाहिए, यानी उतना सोना रहा किसी के पास, सिर्फ सोना रहा तो ज़कात वाजिब होती है। चांदी के लिए 612 ग्राम चांदी आकर क्या है किसी के पास हो, ज़कात वाजिब हो जाती है। 80.7 ग्राम सोना तकरीबन 4 लाख के ऊपर होता है। 612 ग्राम चांदी 40 पर 3,000 होती है, तकरीबन 40 पर 3,000 कहां, 4 लाख कहां।
تو یہ دو نصاب بیان کیے. اب اگر کسی آدمی کے پاس 10 گرام سونا ہے، 10 گرام سونا ہے اور 500 گرام چاندی ہے، 10 گرام سونا 500 گرام چاندی ہے. اب 500 گرام چاندی جس کے پاس ہے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے. زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے کتنا ہونا؟ 612 گرام چاندی ہونا. اور سونے کے اوپر زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے 80% گرام سونا ہونا. اب اس کے پاس سونا 10 گرام ہے، چاندی 500 گرام ہے، تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے کہ نہیں ہے؟ ہے زکوٰۃ واجب. کیسے؟ سونے کے 10 گرام کو چاندی کے آ کر کے ساتھ ملا دیں گے، کتنا بنے گا؟ 10 گرام سونا 40 پر 8,000 روپے. 10 گرام سونا 40 پر 8,000 روپے. اور یہ چاندی 500 گرام ہے، تقریباً 30 پر 5,000 کے اوپر اس کی قیمت. یہ دو کو ملا کر زکوٰۃ نکالنا اس کے لیے واجب ہو جاتا. اسی طریقے سے صدقہ فطر کے لیے اللہ کے نبی نے 4 نصاب بیان کیے. منقع جسے اردو میں کشمش کہتے ہیں، دوسرا کھجور، تیسرا جو بارلی جسے کہتے ہیں، بارلی کا چاول بولتے ہیں، چوتھا گھیوں. اس میں سب سے زیادہ سستا کون سا بولے تو گھیوں. سب سے زیادہ سستا بولے تو گھیوں. اب پورے ہندوستان کے اندر لوگاں کیا کرے؟ مہنگا چیز کو چھوڑ ڈالے، سستی چیز کو پکڑ لے کے. کیا بھائی کتنا فطرہ طے ہوا؟ مالدار بھی یہی سوال کرتا ہے، غریب بھی یہی سوال کرتا ہے. شہر سے کتنا فطرہ طے ہوا؟ اب کہیں کہ 70 پر 5 روپے بولے تو 70 پر 5 روپے 5 آدمی کی طرف سے نکال کر دے ڈالا. یہ چھوڑ ڈالا. بارلی کی طرف سے اللہ کے نبی بارلی کا نصاب بھی بیان کیے، کھجور کا نصاب بھی بیان کیے، اور منقع کا نصاب بھی بیان. آدمی کے پاس 40-50 لاکھ کی پراپرٹی ہے، اس کے لیے منقع کے حساب سے فطرہ نکالنے میں کیا بڑی فرق پڑتا؟ نہیں فرق پڑتا. 40-50 لاکھ کا آسامی آدمی، اس کے لیے ایک فرد پر 1,120 روپے، 1,120 روپے ایک فطرہ نکالنے پر کیا بھاری پڑتا ہے؟ گھر کے 5 افراد ہیں، 6,000 روپے نکالنے پر کیا بھاری پڑتا ہے؟ مالدار بھی 70 پر 5 کے حساب سے نکالے، غریب بھی 70 پر 5 کے حساب سے نکالے، تو پھر غریب کا کیا فائدہ ہوگا؟ اور دوسرا درمیان اپنا آدمی 20-30 لاکھ کا آسامی ہے، تقریباً کھجور کے حساب سے نکالا بولے تو 800 روپے ہوتا. کم از کم 800 روپے سے حساب سے جو نکال سکتا ہے. یا اس سے کم درجے کا آدمی 280 روپے ایک نصاب ہے، 10 لاکھ روپے کا آسامی ہے. 280 روپے ایک فطرہ نکالنے میں کیا اس کے لیے کیا حرج کی بات ہے؟ یہ 70 پر 5 روپے جو غریب آدمی ہے، جو آ کر کیا جس کا زیادہ نہیں چلتا ہے، اس کے لیے ہے 70 پر 5 روپے. تو بہرحال میرے بھائیوں، کل انشاءاللہ صدقہ فطر رکھنے کی وجہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے. کئی کو اللہ تبارک و تعالی رمضان میں صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم فرمائے، تو اس کی انشاءاللہ کل تفصیل سے جمعے میں بات ہوگی. لہٰذا آپ سے درخواست ہے، اللہ نے جن کو مال دیا ہے، اللہ کے واسطے منقع کے حساب سے نکال لو، اور درمیانہ پن کے لوگ کھجور کے حساب سے نکال لو، اس سے کم کوالٹی کے لوگ بارلی کے حساب سے نکالو، جو غریب لوگ ہیں وہ 70 پر 5 کے حساب سے فطرہ نکالو. یہ 4 نصاب ہیں. آپ کی طاقت جتنی ہے اس کے حساب سے حساب لگا کے گھر کے اندر جتنے افراد ہیں اس کے حساب سے نکالیں گے تو انشاءاللہ امت کے غریب کا فائدہ ہو جائے گا. میرے بھائیوں، گزشتہ کل یا اس سے کل نہیں پرسم ہم لوگ قبا جو فاؤنڈیشن ہے مدن پلی شہر کے اندر، بیچارے ماشاءاللہ بہت اخلاص کے ساتھ خدمت کر رہے ہیں. تقریباً 600 سے زیادہ پاکٹ انہوں نے پورے شہر کے اندر یعنی غریبوں تک راشن پہنچایا ہے.
تو ہمارے محلے کے اندر بھی ہم نے ایک لسٹ بنائی تھی، اور اس لسٹ کے اندر تقریباً 50 پر 5 بیوہ عورتیں ہیں جن کے شوہر نہیں ہیں، بیچاریاں جن کو آ کر کھانے کے لیے بھی کچھ بہت مشکل سے انتظام ہوتا ہے، گھر چلنا بالکل مشکل ہے۔ تو ہم لوگ 70 پر 5 کے حساب سے نکالے، بولے تو کتنا دیں گے ہم؟ 400 میں عید ہو جاتی۔ تو بیچارے انہوں نے آ کر کیا ہے، ایک بہترین راشن کٹ بنایا انہوں نے، تاکہ اس راشن کٹ کے ذریعے سے ایک غریب کے آسانی کے ساتھ عید ہو جاتی ہے۔ تو 55 پاکٹ بانٹے، اور بھی بہت سارے لوگ بچ گئے جن کی بالکل غریب تھے، اور بھی بہت سارے لوگ بچ گئے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، محلے کے اندر بہت سارے ایسے غریب لوگ موجود ہیں، ہم لوگوں کو نظر کرتے رہنا چاہیے۔ سب سے زیادہ محلے کا حق بنتا ہے ہم لوگ اپنا صدقہ فطر، اپنا جو بھی نکالتے ہیں، ذرا محلے کی طرف، غریبوں کی طرف نظر کرو۔ انشاءاللہ محلے کا غریب ہمارا پیسہ استعمال کرے گا، دعائیں دے گا کہ بھئی ہمارے پڑوس میں رہتا ہے، ہمارا بہت خیال کرتا ہے، اللہ اسے اچھا رکھو۔ تو اس لیے اس کا زیادہ خیال کریں کہ زیادہ سے زیادہ جو قیمت زیادہ ہے، اللہ نے جن کو مال دیا ہے اس کے حساب سے فطرہ نکالنے کی کوشش کرے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔